السلام علیکم ناظرین۔ انسان اور فطرت۔ انسان کو ایک جیسی فطرت اور عقل کے ساتھ نہیں پیدا کیا گیا۔ الگ الگ مٹی اور آب و ہوا اور رنگ و نسل اور زبان، اسی طرح معاشی طور پر بھی ایک ہی حیثیت میں پیدا نہیں کیا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مال و دولت دیا، کچھ کو ضرورت کے حساب سے اور کچھ کو بہت کم دیا، لیکن سب کا امتحان ہے کون کیسے زندگی بسر کرتا۔ جو جس حیثیت میں پیدا ہوا وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، اس پہ کتنا شکر کرتا ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ انسان جو بھی حاصل کر لے پھر بھی یہ مال اور زندگی ہمیشہ کی نہیں۔ یہ دنیا جب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کا رقبہ آج بھی اتنا ہی ہے۔ ان ملکوں اور زمینوں کے مالک تو بدلتے گئے پر رقبہ وہی آج تک اتنا ہی ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس مال اور زمین پر فخر کیوں؟ اللہ نے انسان کے لیے بہت نعمتیں پیدا کی اور لوگوں میں بانٹ دی، اور لوگوں کو بات واضح کر دی کہ جو اس کے بندوں پر خرچ کرے گا اس کو اس جہان اور آخرت کے ہمیشہ والے جہان میں اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ آج ہم اس بات کو زیادہ تر انسان بھول چکے ہیں۔ ناظرین، جو جس ملک، جس گھر اور جس معاشی حالت میں پیدا ہوا اسے اس بات کا دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے والے کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور معاشرے میں یہ بات عام ہونی چاہیے۔ جو معاشرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اس پر کیا کیا فرض ہے۔ اس میں لوگوں کی مدد کا فرض بھی شامل ہے۔ فرض کریں زکوٰۃ اہم فرض ہے۔ کیا زکوٰۃ جو مسلمان ادا کرتا ہے وہ اپنے رب کو دیتا ہے یا اس کے بندوں کو؟ کھانا تقسیم کرتا ہے رب کو یا بندوں کو؟ اسی طرح فطرانہ اور دوسرے فرض، یہ سب انسانوں کو ادا کرتے ہیں اور اجر ثواب رب سے پاتے ہیں۔ اس بات سے سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کو خوش کرے گا تو اس کی مدد کرے تو خالق اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں انعام ہی انعام۔ ناظرین، ہر واحد انسان اپنے طور پر یہ بات سمجھ کر عمل کرے تو ایک دن دور نہیں کہ پورا معاشرہ ایسا بن جائے۔ یہ بات ناممکن نہیں، ایسے معاشرے پہلے بھی تھے اور آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں یہ کسی غریب کے لیے کھانے کا روز انتظام کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال ایک آدمی کی دیتا ہوں۔ ایک نان بھائی جو تندور پر روٹی لگاتا ہے، اس نے دکان کے دروازے پر ٹوکری لٹکائی ہوتی ہے۔ اس ٹوکری کو وہ محبت کی ٹوکری کہتا ہے۔ وہ اس ٹوکری میں روز روٹیاں رکھتا اور جو کوئی غریب آتا وہ اپنی ضرورت کی روٹی لیتا اور چپ کر کے چلا جاتا۔ اس غریب کو روٹی مانگنی نہیں پڑتی اور اسی طرح اس کی عزت بھی لوگوں کے سامنے بچ جاتی۔ دیکھتے دیکھتے اور لوگ جو روٹیاں لینے آتے وہ ایک یا دو روٹیاں اس ٹوکری میں رکھواتے اور زیادہ مستقل لوگوں کو روٹیاں کھانے کو ملتی۔ اس بات کا جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا لوگ محبت کی ٹوکریاں لگاتے گئے اور کم از کم کھانے کی روٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ناظرین، ایسے بہت سے عمل ہم واحد فرد سے شروع کر کے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ایک اچھا معاشرہ ہی اچھے انسان، اچھے استاد اور اچھے ڈاکٹر، اچھے عالم اور اچھے امام، اچھے سائنسدان اور اچھے حکمران بناتا ہے۔ بات اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔